فاستنزلوها عن بعیرها، اس عورت کو اس کے اونٹ سے نیچے اتارا تاکہ اس کو محل برکت سے دور کیا جائے۔ محل برکت وہ پانی تھا، گویا کہ اس کو پانی سے ہٹایا گیا۔ اتارنے کے بعد پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا، ففرغ فیہ من افواہ المزادتین او السطیحتین، دو مشکیزہ کے منہ سے اسی برتن میں پانی باہر نکالا۔ یہاں نہیں ہے، دوسری روایت میں ہے، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی لے کر پھر اسی برتن میں کلی فرمائی، اور شاید غالباً کوئی چیز پڑھی بھی صحیح، پھر فرمائے یہ برتن کا پانی دونوں مشکیزہ میں ڈال دیں، اور ان میں ڈال دیا گیا۔ وَأَوْقَى أَفْوَاهَهُمَا، دونوں مشکیزہ کے منہ بندھن بندھوا دیے، اس لیے کہ تاکہ برکت اس سے ختم نہ ہو جائے، اور ڈھکن کے ہٹانے سے اور اس طرح پھر برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وَأَطْلَقَ الْعَزَالِي، عزالی مشکیزہ کے نیچے والے منہ کو کہتے ہیں۔ مشکیزہ کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک اوپر بڑا جس سے پانی ڈالا جاتا ہے، اور نیچے ایک چھوٹا سا منہ ہوتا ہے جس سے پانی نکالا جاتا ہے۔ اسی کو کھلا رکھا، پھر لوگوں کو بلایا گیا کہ آؤ یہ دونوں مشکیزہ سے اسکو وستقو، پہلا فعل متعدی دوسرا لازمی، اور یہ ہے کہ جن کو پلانا چاہتے ہو تو پلاؤ، پینا چاہتے ہو تو پی لو۔ فسقا من سقا وستقا من شاء۔ وکان آخر ذاک، اس پوری قصے کا آخر جا کر کے یہ بنا کہ اوتی الذی اصابتہ الجنابۃ، جس کو جنابت پہنچی تھی اس کو بھی اس پانی سے برتن میں پانی دیا گیا، اور قال اذهب فافرغ علیک، یہ پانی اپنے اوپر جا کر کے ڈال دے۔ وہی قائمہ، یہ وہ مائی صاحبہ منظر آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، وَيَا قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا، کہ میں نے جو محنت سے ایک پانی لایا، اب میرے پانی سے جو ہو رہا ہے وہ آنکھوں سے منظر دیکھ رہی تھی۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا، اور راوی کہتا خدا کی قسم اب اقلاع اس عورت سے کیا گیا، مانا اس کو یہاں سے ہٹایا گیا۔ وَلَقَدْ أُقْلِعَ یعنی اس عورت سے روکا گیا پانی کو۔ وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مَلْأَةً مِنْهَا، ہمیں سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ یہ پانی اپنے بھرا کے لحاظ سے یعنی اس وقت سے زیادہ ہے جب اس میں پانی میں شروعات ہوئی تھی، یعنی اور بھی پانی بھر گیا اور مشکیزہ دونوں پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چلو اب اس عورت کی تھوڑی سی خدمت بھی کر لو، اجمعوا لہا، چندہ کرو، فجمعوا لہا من بین عجوا، کہ کسی کے پاس عجوا تھی تو وہ لائی، کسی کے پاس دقیقہ آٹا تھا تو وہ لایا، وسویقہ کسی کے پاس ستوں تھا تو وہ لایا، حتی جمعوا لہا طعاما، بہرحال طعام کا انتظام اس کے لیے ہو گیا۔ فجعلوا فی ثوب، وہ سامان کپڑے میں ڈالا، وحملوها علی بعیرها، کہ چلو اب آپ اپنے اونٹ پر سوار ہو جائیں۔ فوضعوا الثوب بین یدیها، جس کپڑے میں طعام تھا وہ کپڑا اس لیڈیز کے آگے رکھا، پھر کہا کہ اب اللہ کے حوالے۔ فقال لها تعلمی، ناراض نہیں ہونا، آپ جانتی ہیں ما رضعنا من مائک شیئا، آپ کے پانی کا تو ذرہ بھی ہم نے قطرہ بھی کم نہیں کیا، پانی تو آپ کی مشکیزہ جوں کی توں بھری ہوئی ہے۔ ولیکن اللہ هو الذی اسقانا، ہمارا اللہ ہے جس نے ہمیں سیراب کیا۔ ان کا ٹھیک ہے۔ فاتت اہلہا، وہ اپنے اہل وہاں آئی، وقد احتبست عنہم، وہ بھی ان کو گم کر چکے تھے اور یہ ان سے روکی گئی تھی۔ قالوا ما حبسک یا فلانا، حال حوال ان نے معلوم کیا کیا قصہ ہے کہ تم ہم سے دور رہی؟ انہوں نے کہا بس کیا پوچھتے ہو،
حبسنی العجب کہ بڑی حیرانی کی بات نے مجھے روک کے رکھا، لقینی رجلان قصہ کچھ یوں ہوا، دو بندے تھے میرے ساتھ، ان کی ملاقات ہو گئی، فذهبا به الى هذا الرجل، اس بندے کی طرف لے گئے جس کو دنیا صابی کہتی ہے، ففعل قضا و قضا، یہ منظر میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ پانی نکالا، پانی میں کلی ڈالی، پھر پتہ نہیں کیا پڑھا، پھر تو سبحان اللہ اب یہ میرا پانی جو ہے آپ دیکھ رہی ہیں، فواللہ لا اسحر الناس، میں اپنے خیال میں سمجھتی ہوں یہ دنیا کا ایک بہت بڑا جادوگر انسان ہے، من بین حاضی و حاضی، اشارہ آسمان زمین کی طرف کیا، اور وقالت باصبعیہ، قالت من اشارت، اپنے دو انگلیوں سے اشارہ کیا، وسطی اور سبابہ، یعنی بیچ والی اور سبابہ، یہ جو ہے ان دو کو حضرت گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ملا کر کے اشارہ کیا، ورنہ یوں ہوگا تو آسمان اوپر ہے زمین نیچے ہے، اشارہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے فرمایا دونوں کو ملایا، ملا کر کے ایک مرتبہ یوں کیا، ایک مرتبہ یوں کیا، مانا آسمان زمین کے درمیان میں اس سے بڑھ کر کوئی جادوگر انسان میں نے اپنی زندگی میں اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ فرفعتهما الى السماء تانی السماء، آسمان کی طرف ان کو اٹھایا، ارادہ آسمان کا کر رہی تھی اور دھرتی کا ارادہ کر رہی تھی، یا پھر سیدھی سی بات ہے، صحیح پکی بات پھر یہ ہے کہ اگر جادوگر نہیں ہے تو سچا رسول ہے۔ فکان المسلمون بعد یعیرون، پھر بعد میں مسلمانوں کا جب اس عورت کے علاقے کے طرف جب جانا ہوتا تو اس عورت کے گرد و نواح کے قبائل ان سے جنگیں کرتے اور لوٹ مار کرتے، غارتیں کرتے، ان کے گرد و نواح مشرکین جو ہوتے ان سے سب کچھ کرتے، ولا یصیبون السرم الذی ہی منہ، وہ خاندان گھرانہ جو یہ مائی لیڈیز اسی گھرانے کی تھی اسی سے نہ چھیڑتے، اس کو کچھ بھی نہ کہتے۔ پھر ایک دن مائی صاحبہ نے اپنی برادری کو کہا کہ ما ارا، یعنی الذی ارا ان ہؤلاء، یہ جملہ یہ ما موصولہ کی خبر ہے، جہاں تک جو میں سمجھ رہی ہوں، وہ جو بات میں سمجھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ قوم جان بوجھ کر کے آپ کے قریب نہیں آتے اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پتہ ہے وہ میری وجہ سے۔ فہل لکم فی الاسلام، بندے تو بہت اچھے ہیں اور یہ شخص بھی اللہ کا نبی سچا ہے، کیا خیال ہے پھر اسلام پہ سارے آ جاؤ۔ فاتاؤہا، ان برادری نے بھی مائی صاحب کی اطاعت کی، فدخلوا فی الاسلام، تو اللہ کے فضل سے سارے اسلام میں آ گئے۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری کی عادت ہے حدیث میں کوئی لفظ آ گیا تو پھر اس کی لغوی تحقیق کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اگر ایسا لفظ کہیں قرآن میں ہوتا ہے وہ لفظ لا کر کے اس کی معنی بھی بتا دیتے ہیں تاکہ خدمت حدیث کے ساتھ خدمت قرآن بھی ہو جائے۔ قال ابو عبداللہ سبا، سابعین، اس کی لغوی تحقیق بتا دی، سبا یسبو سبون، یا سبا یسبو محمود اللام بھی ہو سکتا ہے اور معطل اللام بھی ہو سکتا ہے، یعنی سبا یسبو یا سابا یسبو، سابا کی معنی پھر ہو جائے گی خرج من دین الی غیرہ، جو ایک دین کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کی طرف چلا جائے۔ وقال